السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں محمد عمر خان۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے تحریک لبیک پاکستان سے متعلق کہ ان کے مذاکرات حکومت وقت کے ساتھ کامیاب قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن معاملات سمجھ سے بالاتر ہیں کہ اس معاہدے کو جو اس مذاکرات کے نتیجے میں پیش آیا ہے اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے، اور دوسری سب سے بڑی اہم بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کیا کیا نکات اس کے اندر طے ہوئے ہیں، اور مفتی منیب صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ جو ان مذاکرات کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھا کہ اگر اب حکومت اپنے معاہدے کے خلاف کرتی ہے یا معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتی تو اب اس صورتحال میں اب ہم اور طاقت کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر آئیں گے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار اب کون ہے، اور دونوں سائٹس پہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، سرکاری سطح پہ املاک کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، جناب ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ویری نیوزی کے لیے۔ ابتدا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایک اوور ویو یا اپنا اوپینین اس پہ دے دیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہوا اور بالآخر یہ مذاکرات کے ذریعے ہی اسے حل ہونا تھا اور حل ہوا بھی، لیکن اس کے کیا نتائج آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے عمل درآمد ہوتا ہوا دکھے گا یا یہ صرف ایک لالی پاپ کی صورت اختیار کرے گا؟ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ دوسری مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ جو بھی معاہدے کرتے ہیں پھر ان کو لے کے چلتے نہیں ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم تک نہیں پہنچی۔ اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو نواز شریف دور میں، نون لیگ کے دور میں یہ وقت بہتر تھا کہ جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد تک بھی ہلہ بولا تو انہوں نے ان کو پوری اسپیس دی، کہیں ان کو روکا نہیں گیا، کہیں ان پہ ٹارچر نہیں کیا گیا، کہیں بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو حکومت کو تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت وہ سارے انہی طریقوں سے آئی ہے، وہ دھرنا سے آتے ہیں یہ سب، تو لبیک بھی اسی رستے کی مسافر ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ لبیک کا آنے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ وہ کیوں تھا؟ ملکی حالات اس وقت بڑے نازک تھے، مہنگائی تھی، پیٹرول بڑھ رہا تھا، معاملات ہو رہے تھے، ایسے میں ہمارے سامنے تحریک لبیک کی آمد تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں سے بھی معاملات کرتے ہیں، اس پہ ہم کیا بات کریں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سعد رضوی کا چھوڑنا، یا آپ سعد رضوی کو جتنے دن اندر رکھیں گے جیل میں، آپ سعد رضوی کو اتنا بڑا ہیرو بنائیں گے، اتنا بڑا لیڈر بنائیں گے۔ تو لیڈرشپ تو آپ کو پتا ہے بنتی جیلوں میں جا کے ہے، یہ بات تو مشہور ہے اور ہم سب یہ بات جانتے بھی ہیں کہ لیڈرشپ ایک دن میں نہیں بن جاتی، ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ جو آ رہی ہے، اگر پتہ ہے کہ پاکستان کی یہ تیسری بڑی قوت ہوگی، اور مذہبی قوت کا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا بھی مس یوز ہوگا تو وہ بہت خوفناک ہوگا، وہ پھر کون سنبھالے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بات تو بالکل درست کہی، اور اس پہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف یعنی پی ایم ایل این کی جانب سے انہوں نے بھی یہ بیان دیا اور میڈیا پر بھی یہ بیان آیا کہ ہم نے اس پوری صورتحال کو کیش نہیں کیا پولیٹیکلی، یعنی انہوں نے تذکرہ کیا اپنے وقت کا جب پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے اور یہی تحریک لبیک فیض آباد کے دھرنے پہ تھی۔ اور یہ بہت اچھا کیا جو نون لیگ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ یہ دیکھیں پریکٹیکلی اگر بات کی جائے تو لبیک کا جو ووٹر ہے نقصان بڑی حد تک پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کو پہنچا سکتا ہے، لیکن اس میں بڑا زیادہ نقصان اگر ہم کہیں تو پی ٹی آئی کو پہنچ سکتا ہے، بڑی حد تک پہنچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر پی ٹی آئی دوسری بڑی قوت بھی نہ رہے، مطلب سیکنڈ کیا تھرڈ پہ بھی جا سکتی ہے پنجاب میں۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ انسان دو جگہ پہ یکجا ہوتا ہے، ایک مذہب ہے اور دوسری لسانیت ہے یا عصبیت، اور اس میں مذہب زیادہ طاقت ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہبی قوت ابھر چکی ہے، اس کو وہ جو بھی اس کو لے کے آیا، جن کے بھی وہ لاڈلے ہیں، تو ملک میں جو بھی لاڈلا بنتا ہے وہ بعد میں لاڈ پیار کرتے کرتے ایک دم سے بدتمیزی کر جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے رہنا اور آپ کی ایک لمٹ ہے۔ لمٹ یا نہیں ہے، آپ کی لمٹ ہے، آپ کو بات سننی ہے، نہیں سنیں گے۔ بھٹو کے ساتھ جو ہوا، نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، وہی عمران خان کے ساتھ بھی اچھا ہو کاشف جنجوعہ سکتا صاحب، ہے، اور یہ طے یہ شدہ بھی بتا بات ہے۔ دیں کہ لاسٹ ٹینیور میں ہم نے دیکھا کہ جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، یہی فیض آباد اور اسلام آباد اور یہی تحریک لبیک پاکستان
اس وقت آرمی چیف پرائم منسٹر کی طرف جو ہے نا اس معاملے کو ڈائیورٹ کرتے تھے، اور یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، خبروں کے کلپس بھی ہیں، اور اس پروگرام میں بھی ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف تو وہی ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر کی طرف اس معاملے کو ڈائیورٹ نہیں کیا، بلکہ خود اس معاملے کو انہوں نے ریزالو کیا، اور اس طریقے سے ریزالو کیا کہ اس میں عقیل کریم ڈیڈی، بشیر فاروقی اور مفتی منیب الرحمان کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور بشیر فاروقی صاحب نے اس چیز کا بڑا خیر مقدم بھی کیا. یہ بھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں آج ہی کے خبروں میں آئے ہیں، اخبارات میں آئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اس وقت کی نیڈ نہیں تھی، یا آج کی یہ نیڈ بن چکی ہے، یا اس وقت آرمی اور حکومت کے درمیان وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، یا جو آج انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہر برے وقت سے حکومت کو نکالنے میں آرمی پیش ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، اور نوٹیفیکیشن جیسے ہی دھرنا شروع ہوا تو وہ نوٹیفیکیشن بھی یکدم آ گیا، اور یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کو تھوڑا سا اسٹے کیا. تو دھرنے کا اتنا پریشر تھا کہ اس کو وہ سب کچھ بھول چکے تھے کہ انہوں نے کس چیز کو سوئی کہاں اٹکائی ہے. تو عمران خان صاحب کو اس دھرنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ مداخلت کرنے کے اہل نہیں ہے، نہ ان میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی کسی وزیر اعظم میں نہیں رہی. اور یہ وہ زمینی حقائق ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، اور ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور اس حقیقت کے ساتھ جینا ہے کہ اگر ہم زیادہ ہیرو بنیں گے، زیادہ بتائیں گے، جمہوریت پریکٹیکلی ہے نہیں نا ہمارے پاس. ہم جو بھی دکھا رہے ہیں اگر نہیں کریں گے تو اگلا ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کو آپ ویسے بھی ہائیبریڈ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب دونوں چیزیں انڈرسٹینڈنگ پہ آ جاتی ہیں تو ہائیبریڈ فارم تو ویسے ہی بن جاتی ہے. صحیح ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم ہو کے مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن آرمی چیف نے جو ہے اپنی موجودگی سے یا اپنی اپیرنس سے جو ہے حکومت کو جو ہے ایک بڑے مسئلے سے جو ہے بچا لیا. لیکن چلیں اب آگے کی طرف اگر ہم موو فارورڈ کرتے ہیں اور ہم یہ بات ڈسکس کرنا چاہیں کہ جو معاہدے ہوئے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، کیا پوائنٹس ڈسکس ہوئے، اور جو کچھ باتیں ذرائع سے ملیں کہ وہ کالعدم کا ورڈ بھی ہٹے گا، پلس یہ کہ 4 شیڈیول میں جن لوگوں کے نام ہیں تحریک لبیک کے وہ بھی ریلیز ہوں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جن پہ کیسز ہیں وہ بھی ختم ہوں گے. اتنا آسان ہوگا یہ سب اتنی جلدی ہو جانا؟ کہنا تو چلیں ایک ہوتا ہے کہ ایک بااثر شخصیت نے اگر یقین دلا بھی دیا ہو، لیکن پروسیس ہونے میں لیگل ایشوز آ جاتے ہیں. دیکھیں، جب منیب الرحمان اور یہ دھرنے کے لوگوں نے شیخ رشید پہ اعتماد کا اظہار ہی نہیں کیا وزیر داخلہ کے طور پہ بھی، تو اس سے تو کیا ثابت ہوا؟ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اسی لبیک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اب گورنمنٹ میں آئے تو اس کو سختی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہوئے جن کے ساتھ آپ تھے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید ذاتی طور پہ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہوئے ان چیزوں کی مخالفت کریں، یا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں وہ. اور اگر انہوں نے تاخیری حربے اختیار کیے شیخ رشید نے لبیک کو 4 شیڈیول نکالنے سے یا کہیں پہ بھی، تو وہاں پہ عمران خان کو کی اہمیت سامنے آئے گی کہ کیا وہ بطور وزیر اعظم یہ ڈائریکٹلی معاملات دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. اگر نہیں دیکھیں گے تو ایک دھرنے کے بعد اگلے چند ماہ بعد پھر ایک دھرنا ہوگا، اور سعد رضوی کو چھوڑنا اب ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اب آپ ایک نیا لیڈر بنا چکے ہیں. مریم نواز کے بعد گزشتہ 3-4 سالوں میں 2 لیڈر آپ نے بنائے ہیں، ایک مریم نواز اور دوسری سعد رضوی. اچھا ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ فواد چودھری صاحب نے بحیثیت وزیر اطلاعات ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی بھارت جو ہے وہ ان کو فنڈ دے رہا ہے تحریک لبیک کو، کالعدم تنظیم کو. بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا. پھر آرمی چیف کا اس معاملے میں پڑھ کے ریزالو کرانا، تو کیا امیج یا کیا میسج کریٹ ہو گیا اس تمام تر اسٹوری کی اینڈ میں کہ وہ جو بی ایل اے جیسی تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں، اور وہ بھی تو بھارتی فنڈنگ سے پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہیں، تو یہاں پہ اگر آرمی چیف جو ہے معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، تو پھر چاہے وہ بی ایل اے ہو یا ایم کیو ایم لندن ہو جو کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں جو ہے بین ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا، پھر ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے انہوں نے اپنے کام کو آگے کنٹینیو کیا، یعنی لندن گروپ جو ہے وہ بالکل ہی کالعدم کہہ لیں، ختم کہہ لیں اس کو، یا اینڈ کر دیا اسے. تو کیا وہاں پہ بھی پھر آپشنز کریٹ ہو سکتے ہیں، یا وہاں بھی دروازے کھلنے کا کوئی امکان باقی رہ جاتا ہے اس معاملے کے بعد؟ دیکھیں، پاکستان میں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جس کو ایم کیو ایم لندن کہتے ہیں وہ بنانے والے یا اس کو اس مقام پہ پہنچانے والے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہی ہے اور لندن کی ہے.
کیونکہ جب آپ فیصل سبزواری کو جوتے پڑوا سکتے ہیں اور سارے لیڈروں کو یا فاروق ستار کے ساتھ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک سیکٹر انچارج یونٹ انچارج ان کی پٹائیاں کر سکتے ہیں، عام کارکن ان کو مار سکتا ہے، پھر اس کے بعد تو یہ بات طے ہو گئی تھی نا، آپ نے اپنے لوگوں کو خود ہی اپنے پلر تھے نا بنیادی یا ستون تھے وہ سارے آپ نے خود گرائے اور آپ نے خود کو خود مار دیا۔ یعنی کہ ایم کیو ایم نے خود اپنے آپ کو گرایا ہے، اس کو کسی اور نے نہیں اس مقام پہ پہنچایا کہ انٹرنلی سارے لوگ اس کیفے میں آ چکے تھے، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا اور لندن والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پائے سچویشن کو، اور جب موقع لگا تو پھر یہ سب ہو گیا اور سب نے مجھے لگتا ہے شکر ادا کیا کہ ان کو روز ان کی بےعزتیاں ہو رہی تھی، روز ان کے ساتھ مسائل ہو رہے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خالی کو یہی نظر آیا، لیکن ہم یہ کہنا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی گروپ تو رہے گا، وہ تو اگلے 10 سال بعد بھی آپ کو ایم کیو ایم کا کوئی طرح موجود رہے گا، کیونکہ سندھ کے جیسے حالات ہیں اندرون سندھ کے اور ایک سندھی مہاجر محتاط فاصلہ ہے، تو جب تک یہ فاصلہ رہے گا تب تک رہے گی، ایم کیو ایم کو ختم تھوڑی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے کاشف جنجو صاحب، لاسٹ میرا کوئسچن شیخ رشید کی پوزیشن کے حوالے سے ہے کہ وزیر داخلہ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہیں، لیکن جو پروونشل معاملات ہیں وہاں پر سینیریو دوسرا دکھائی دیا، اور جب انہوں نے خود بھی مذاکرات کیے تھے اس سے پہلے، یعنی 10 دن پہلے کی یہ بات ہے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں سنڈے کے دن یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی تھی کہ سب چیزیں حل ہونے جا رہی ہیں اور منگل بدھ کو تو یہ اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، یہ سب خود ہی دھرنا ختم کر دیں گے، ہماری بات ہو گئی ہے۔ لیکن بعد میں ہی 2 دن بعد پتہ لگا پنجاب گورنمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی یہ پہلے اٹھیں جائیں اور ہم کوئی بھی ایف آئی آر ان کے اوپر سے ختم نہیں کریں گے، ہم اپنی کارروائیاں ویسے ہی کریں گے، یعنی ان کو ڈیل جو ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹمنٹ نہیں کیا گیا، اکارڈنگ ٹو ڈیل نہیں کیا گیا۔ تو شیخ رشید کی کیا پوزیشن آپ دیکھتے ہیں کہ بے بس وزیر داخلہ ہیں؟ دیکھیں شیخ رشید بات یہ تھی کہ اسلام آباد تک تو بات پہنچی نہیں تھی نا، بات تو پنجاب میں ہی تھی اور پنجاب حکومت ہی اس کو ڈیل کر رہی تھی، اور پنجاب حکومت میں بھی ایک جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک غیر پنجابی وزیر اعلیٰ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور 3.5 سال سے پنجاب میں بڑا احساس محرومی بڑھ چکا ہے، وہ بڑی آپ چیزیں پوسٹیں دیکھیں لوگوں میں نظر آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کے والد کبھی تونسا کو لے کے جانا چاہتے تھے بلوچستان میں، یا وہ ان کا کیا خیال ہے، وہ ایک مقامی شخص نہیں ہے، یعنی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے شخص ہیں، ان کو آپ کا مقامی آدمی بھی نہیں کہہ سکتے، تو وہ اس کو بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اگلے 5 سال کے بعد کے دور بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، نتیجہ اس کے لیے ان کا اچھا نہیں نکلے گا۔ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، ویب نیوزی کے اس پلیٹ فارم سے آج ہم نے آپ سے گفتگو کی، آئی ایم ریئلی تھینکفل۔